اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو نذیر کی جلاوطنی 4 ہجری۔ بنو نذیر کی بدعہدی یزید بن رومان سے مروی ہے کہ چونکہ عمرو بن امیہ نے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد خلافت کے بنی عامر کے 2 شخص کو قتل کر دیا تھا، آپ ان کی دیت کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے بنی نذیر کے پاس آئے۔ بنی نذیر نے ایک دوسرے کے حلیف اور دوست تھے۔ پہلے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان سے اپنے آنے کی غرض بیان کی، انہوں نے کہا، ہاں ابو القاسم، جو آپ نے کہا ہم اس کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ مگر وہ چپکے ایک سرگوشیاں کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ آج سے بہتر موقع اس شخص کے ہلاک کرنے کا پھر کبھی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے گھروں کی ایک دیوار کے پاس بیٹھے تھے، لہذا کوئی شخص مکان کی چھت پر چڑھ کر وہاں سے ایک بڑا پتھر ان پر پھینک دے اور ان کو قتل کر کے نعوذ باللہ ہمیں ان کی طرف سے ہمیشہ کے لیے راحت نصیب ہو۔ ان کے ایک شخص عمرو بن حجاش بن کعب نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے آپ پر پتھر پھینکنے کے لیے ان کے مکان پر چڑھ گیا۔ رسول اللہ خالی ہاتھ تھے، اپنے اصحابہ کے ساتھ، جن میں ابو بکر، عمر اور علی علیہ السلام بھی تھے۔ دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے آپ کو آپ کے دشمنوں کے اس منصوبہ کی خبر ملی۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ سے فرمایا، میں آتا ہوں، تم یہیں رہو۔ آپ سیدھے مدینہ واپس چلے گئے۔ جب آپ کے آنے میں دیر ہوئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ اس اثناء میں راہ میں مدینہ سے ایک شخص آتا ہوا ملا۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے بتایا کہ میں نے آپ کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ مدینہ میں آپ کے پاس آ گئے اور آپ نے ان کو بتایا کہ یہودی میرے ساتھ یہ بدعہدی کرنے والے تھے۔ پھر آپ نے ان کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور سب کو لے کر ان کے مقابلہ پر آ گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہودی آپ کے مقابلہ میں کئی قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ بنو نذیر کی جلاوطنی ابن عباس سے مروی ہے کہ 15 دن تک بنی نذیر کا محاصرہ رہا اور اس زمانہ میں انہیں بالکل بے بس کر دیا گیا۔ آخر کار انہوں نے آپ کے مطالبہ کو منظور کر لیا اور اس شرط پر صلح کی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، مگر ان کے وطن اور زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا جائے اور ان کو شام کے بیابانوں میں جلاوطن کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہر 3 افراد کے لیے 1 اونٹ اور 1 مشک پانی کی دی۔ زہری سے مروی ہے کہ آپ نے انہیں اجازت دی کہ اس کے علاوہ جتنا بار اونٹ لاد سکتے ہیں آپ لے جائیں۔ والسلام۔ اللہم صلی علی